بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات محض قائد اور پیروکار کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت، بھائی چارہ، عدل اور قربانی کے جذبات شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہ صرف ایک مضبوط قیادت فراہم کی، بلکہ انہیں بھائی چارے اور اخوت کی مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے صحابہ کرام کے دلوں میں اخلاص، ایمان اور انسانیت کی خدمت کے جذبات پیدا کیے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم ترین لوگ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عدل و حکمت کا اہم کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے فیصلوں میں انصاف کو مقدم رکھا اور کسی بھی صحابی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے عظیم الشان صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں سونپیں اور ہمیشہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی تربیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ سے مشاورت کی اور ان کی رائے کو اہمیت دی۔ ناظرین کرام، یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت کو مشاورت اور حکمت پر مبنی رکھا، تاکہ صحابہ کرام کو قیادت میں شامل کر کے ان کی تربیت کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی بنیاد رکھی، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ یہ مواخات صحابہ کرام کے درمیان محبت اور اخوت کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا اور اس طرح ان کے درمیان معاشرتی اور معاشی تعاون کی فضا قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تعلیمات نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے عام تھی، بلکہ آج کے معاشرتی مسائل کا بھی بہترین حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے اور اخوت کو معاشرتی انصاف کی بنیاد بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہو کر ان کی مدد کی، جیسے جنگ بدر، جنگ احد، خندق اور حنین جیسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نہ صرف منصوبہ بندی کی، بلکہ عملی طور پر ان کے ساتھ میدان میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ خندق کے دوران جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھودنے میں شانہ بشانہ شامل تھے، اور یہ ان کے ساتھ آپ کی محبت اور بھائی چارے کا عملی مظاہرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کو اپنی قیادت کا ایک اہم حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دینی علوم، عدل و انصاف، جنگی حکمت عملی اور معاشرتی حقوق سکھائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ معاذ کس بنیاد پر فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا، قرآن اور سنت کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہو کر آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے نمائندے کو ہدایت دی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کی تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ دی تاکہ وہ بہترین قیادت کے قابل بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے تعلق محض قیادت تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان بے پناہ محبت اور قربانی کا جذبہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت اور تعلق کی ایک عظیم مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ انصاف کا برتاؤ کیا اور انہیں ان کے مقام کے مطابق عزت دی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقام
اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو ان کی قابلیت اور ایمان کے مطابق عزت دی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تعلق محبت، اخوت اور قیادت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں عدل و حکمت اور محبت کو شامل فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھائی چارے اور قربانی کی راہ پر گامزن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے صحابہ کرام کو دنیا کا عظیم ترین انسانوں میں بدل کے رکھ دیا، اور آج بھی ہمیں ان تعلقات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے بھائی چارے، محبت اور قیادت کے اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔